ہمارے جو حاسدین ہیں اور بغازین ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی بہت زیادہ کھانا کھلاتے ہیں اور بہت دعوتیں کرتے ہیں، یہ کوئی نیا کام ہے؟ کیا یہ مسافرین دین کے مہمان نہیں ہے؟ یہ کوئی احسان ہے ہمارا فریضہ ہے۔ اپنے اندر عقل پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو روز سونا و چاندی بڑھے۔ یہ 15ویں صدی میں قرآن پڑھنے آئے اور انشاءاللہ ایسا پڑھ کے جائیں گے پورے جہان میں یہی تاج کی طرح چمکیں گے۔ کھانا تو بہت معمولی قدردانی ہے، دعوت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو عام سا اللہ نے رزق مقرر کیا ہے۔ کل دیکھا نہیں تو واقعہ سنا ہے کہ ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ پتھر در پتھر، جیسے بہترین رزق، اس کے اوپر شبنم کا قطرہ، یہ تیرا فانڈا ہے، اور اس کے نیچے ہری گھاس، یہ تیرا کھانا اور بریانی ہے، کھا میری تصویر پر سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو بھی اور درسگاہوں کو بھی خوب توفیق عطا فرمائے کہ ہماری روحانی اولاد، ہمارے طلباء قرآن کے عنوان سے جو جمع ہوتے ہیں، بہترین مہمان پیغمبر اسلام کے اور قرآن کے، ان کا حق ضیافت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ قیامت تک احسن العلوم کا در و دیوار بہار اور زبردست تر و تازہ رکھے، اور یہ اس وقت تک تر و تازہ اور بہار ہوگی جب طلباء پر سب کچھ لوٹایا جائے گا انشاءاللہ۔ خزانے پر سخاوت باندھ زیادتی ادو کوئی بچے اباسی سیاسی۔ رحمان بابا کہتے ہیں، سن لے، کہتے ہیں خزانے خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں، کنویں کا پانی جب نکالا جاتا ہے تو میٹھا اور بڑھتا ہے۔ خزانے پر سخاوت باندھ زیادتی ادو کوئی بچے اباسی سیاسی۔ الحمدللہ، اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر، احسان، کرم فرمائے، اپنے خزائن آسمان و زمین سے اپنے نیک بندوں کے نیک اموال سے وافر عطا فرما، اور ہمیں وہ دل دماغ، وہ ہمت مردانہ کہ ہمارے طلباء سال بھر کے حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، ہماری شاخوں میں قرآن مجید پڑھنے والے، یا اللہ ان سب کی اور پورے عالم کے طلباء دین کے جو توحید و سنت کے طلباء ہیں، خدا ان کی قدر اور عزت میں اضافہ فرما۔ اللہ ان کے دشمنوں کو دوست بنا، ان کے مخالفوں کو موافق بنا، ان کے موافقوں کو بہترین معتقدین ثابت فرما۔ خدایا ناکارہ فضائے خوشگوار بنا، خدایا امن قرار سکون پیدا فرما۔ اس کے بعد درجہ ہے دوسری تفسیر کا، اور وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ تفسیر فرمائی، آپ کے لیے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن آپ سمجھائیں گے اپنی سنت کی نظر میں۔ کیا بہترین تفسیر ہے، آپ کا مقام ہے تعلیم الکتاب۔ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو نبی آخر زمان کی دعا مانگی، ان کے 4 مقامات ہیں۔ پہلا مقام تلاوت الآیات، دوسرا مقام تعلیم الکتاب، تیسرا مقام تعلیم السنہ والفقہ، چوتھا مقام التزکیہ اصلاح النفس۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہی 4 مقامات دہرانے شروع ہوئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں ایک جگہ میں نہ، باقی تینوں جگہ میں ہو گئے۔ یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تفسیر نقطہ یاد رکھو، ہر طرف ضلالت، بے دینی اور جہالت قرآن کے درس سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر نقطہ
الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، سورۃ الجمعہ میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ الجمعہ عجیب ہے۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الملک، يُسَبِّحُ الملک تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، بادشاہ کا پیغام پڑھے گا، الملک پیغام پڑھے گا، القدوس یزکیہم تزکیہ بھی کرے گا کیونکہ اللہ قدوس ہے، پاک ہے۔ آئے کیا ہے؟ الحکیم العلیم ویعلمہم الکتاب، اور الحکیم والحکمہ۔ خدا کے الوہیت کے بھی 4 مقامات ہیں، اور 4 مقامات کی تشریح میں پیغمبر کو بھی 4 مرتبہ نصیب فرمائے، والحمدللہ علی ھذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشریح فرمائی، مشکات میں آپ نے حدیث جبریل جسے حدیث ایمان بھی کہتے ہیں، معتقدات علیحدہ ذکر فرمائے، عملیات علیحدہ ذکر فرمائے۔ اور جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے کہا یہ میرا میدان نہیں، بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو خدا کا کام ہے، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت برپا کرنے والا خدا خود ہے، یہ نبی اور ولی کا ہاتھ میں نہیں، نہ جبریل تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں نبی کی حیثیت سے۔ رد ہے علم غیب کا اور بدعتی کے مختلف دعوی۔ اللہ قرآن کریم میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمانیات کی تفسیر پیغمبر کر رہا ہے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے۔ بھئی نماز کیا چیز ہے؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ یہ اقامت الصلاۃ قرآن میں 500 مقام پر ہے، یہ صلاۃ بغیر اقامت کے بھی مختلف۔ زکوٰۃ کا تذکرہ 200 مقام پر ہے، لیکن ایک رکعت بھی مکمل قرآن میں نہیں ہے۔ رکوع ہے، کیا رکوع کیا چیز ہے؟ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، یہ پوری نماز 500 اوقات، ان کی ابتدا اور انتہا، نمازوں کی تفصیل، رکعت اس کو کہتے ہیں، رکوع اس طرح ہوتا ہے، قومہ اس کو کہتے ہیں، سجدہ یہ ہے، جلسہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اس طرح نماز شروع ہوتی ہے، یہ ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، قول سے بھی اور علم سے بھی، عمل سے بھی۔ قرآن کریم میں ہے وَآتُوا الزَّکاۃ، زکات دو۔ زکات کون دے؟ مالدار۔ کس چیز کا؟ ان اموال کی۔ کب دے؟ سال گزرنے کے بعد، فصل آنے کے بعد۔ ان کو دے فقراء مساکین، 8 اصناف سورۃ توبہ میں مذکور ہے۔ اونٹوں کی زکات، گائے بھینسوں کی زکات، بھیڑ بکریوں کی زکات، نہری زمین کی زکات، بارانی زمین کی زکات، سونے اور چاندی کی زکات، نقدی اموال سے کرائے الوقت کی زکات، تجارت کی زکات، زراعت کی زکات، یہ تمام تفصیل پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہو چکی ہے، اور فقہاء نے پیغمبر کی زندگی کی روشنی میں آیت پر عمل کر کے اسے مفصل فرمایا ہے۔ وَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ هَذَا الدِّينِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ۔ فقہاء اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔